الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے صرف یہ نہیں کہ آپ کے گاؤں کے ایک فرد کی حیثیت سے کھڑا ہوں، بلکہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے آل انڈیا امامس کونسل کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کھڑا ہوں، آل انڈیا امامس کونسل کے میسنجر کے تعلق سے کھڑا ہوں۔ یہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی، پورے مدھوبنی ضلع کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہر بلاک میں جایا جائے اور ہر جگہ لوگوں کو سیاسی طور پہ منظم کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور وہ افراد، وہ مسلمان جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سیاسی پہلو کو بھلا دیا ہے، اس تعلق سے لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں میں یونیٹی قائم کی جائے، لوگوں میں اتحاد قائم کیا جائے، لوگوں کو یکجہت کیا جائے، لوگوں کو انما المؤمنون اخوہ کے مصداق بنا کے رکھ دیا جائے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پورا گاؤں مجھے سنے گا اور ہر نمازی مجھے سنے گا اور میری باتوں کو ہر جگہ جگہ دی جائے گی، اور اس امید کے ساتھ بھی کہ اگر وقت زیادہ لوں تو اس پہ خفگی کا اظہار مت کیجیے، بلکہ وقت ہے کہ کچھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو آپ کو پورا حق ہے، گربان پکڑ لیجئے گا، آپ کو پورا حق ہے، دان و تشریح کیجئے گا، لیکن اگر قرآن و حدیث سے متفق ہو اور اسے ٹکرائے نہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اسے قبول کیجئے گا، آپ اسے ایکسپٹ کیجئے گا، آپ اسے حیث جا بنانے کی پوری کوشش کیجئے گا۔ پورے بہار میں پنچایتی انتخاب ہو رہا ہے اور بہت جگہ، بلکہ سمجھیے موسٹلی اکثر جگہ پنچایتی انتخاب ہو چکے، ایک یا دو جگہ شاید باقی ہو، اور ہر جگہ یہ ذمہ داری کسی نہ کسی فرد کو دی گئی کہ وہ جائے اور لوگوں کو سیاست کے تعلق سے باخبر کرائے، ورنہ اس امت میں اور ان مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو گئی اور اس چیز کو بہت زیادہ شہرت دے دی گئی کہ مسلمانوں کو کہو، مسلم لیڈروں کو کہو، مسلم رہنماؤں کو کہو اور مسلم افراد کو کہو کہ سیاست گندی چیز ہے، سیاست یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے، اس لیے اس میں تمہیں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بہت فیمس کیا گیا، اسے بہت قوت دی گئی، اسے ہر جگہ پرچار و پرشار میں لانے کی پوری کوشش کی گئی کہ سیاست گندی چیز ہے، اس میں مسلمان کو آنا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس، اگر سیاسی گندی چیز ہوتی، اگر سیاست گندی چیز ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مدینہ نہیں جاتے اور مدینہ میں وہ سیاست نہیں کرتے، اور مدینہ میں سیاست آپ صرف مسلمانوں میں نہیں کر رہے تھے، ایک طرف یہود، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور کفار و مشرکین تھے، ایسے
सरबराह हजरात और ऐसी धार्मिक पार्टियों और ऐसे धार्मिक अफरादों के दरमियान आप सियासत कर रहे थे, आप रूलर थे, आप शासक थे, आप हुक्मरान थे, हुकूमत आपकी थी, इक़्तिदार आपका था और तमाम चीजें आपकी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमान सियासत को भुला दे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों में बात आम कर दी जाए कि सियासत के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो, सियासत में तुम्हारा हक नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई है और हर जगह ये बात हमें आम खास को ये पता है कि मुसलमान को सियासत में नहीं आना चाहिए। यकीनन ये एक साजिश है, ये एक प्लानिंग है, ये एक सोची समझी बात है और इसको हवा दी गई है। इसलिए मैं आज एक मुस्लिम मोमिन की हैसियत से आपसे कहता हूँ कि आप सियासत को सबसे पहले पाकीज़ा चीज समझिए, सियासत को सबसे पहले अच्छी चीज समझिए। इसलिए कि अगर ये गंदी हुई है, अगर ये बेकार हुई है तो सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से, इससे गफलत बरतने की वजह से, इससे सुस्ती बरतने की वजह से, वो चीज जो हमारी विरासत थी, वो चीज जिसमें हमारा हक था, वो चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल के आई थी और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू है, बेशुमार किताबें हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी, सियासी पहलू और सियासी कारगुजारी और सियासी शब-ओ-रोज़ और सियासी अय्याम किताबें हैं। पढ़ना जानते हैं तो पढ़िए और नहीं पढ़ सकते तो सूरह रूम की तिलावत कीजिए, सूरह रूम की तफसीर को पढ़िए, सूरह रूम की तशरीह और तौज़ीह को पढ़िए, सूरह रूम में क्या नक्शा खींचा गया है। तो सबसे पहले अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने ज़हन से, अपने फिक्र से, अपने अक़ल से बात निकाल दीजिए, पूरे मुआशरे से ये बात निकाल दीजिए कि मुसलमान सियासी लीडर नहीं हो सकता है। और एक बात ये भी आम कर दी गई कि मुसलमान पीएम नहीं बन सकता। हिंदुस्तान के संविधान को देखिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सुनिए और समझिए। हिंदुस्तान का हर अफराद जिसके अंदर वो सलाहियत होगी, वो अहलियत होगी, वो कुव्वत होगी, वो पीएम भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, पूरे हिंदुस्तान की सियासत को संभाल सकता है। ये आपका आईन कहता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता, ये दस्तूर हिंद कहता है। लेकिन अफसोस ये बात भी आम कर दी गई कि मुसलमान पीएम नहीं बन सकता, मुसलमान सीएम नहीं बन सकता, मुसलमान सियासत के दहलीज पे खड़ा नहीं हो सकता। ये झूठी बात है, ये सोची समझी प्लानिंग है, एक साजिश है, एक कड़ी हुई बात है, ये मौजूद गुफ्तगू है। इसलिए इससे दामन झाड़िए और इससे उठिए, मजबूत हो जाइए और मजबूत होने का वक्त अभी से, इस वक्त से, इस पंचायती इंतखाब से। बच्चा पहले चलता है, माँ की गोद से चलना सीखता है, अपने घाट से चलना सीखता है, फिर उसे दौड़ना आता है, फिर भागना आता है, फिर उसे बेशुमार असफार करने आते हैं। तो ये आपकी मजबूती का वक्त है, ये आपके संवरने का वक्त है, ये आपके फलने और फूलने का वक्त है। इसलिए इस पंचायती इंतखाब के वक्त में इख्तिलाफ मत कीजिएगा, इत्तेहाद का मुजाहिरा कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमान अपने मुस्लिम लीडर को पसंद नहीं करना चाहते, चाहे वो संविधानी इलेक्शन हो या फिर ऊपर का इलेक्शन हो, नीचे का इलेक्शन हो। कुछ अफराद ऐसे निकल जाते हैं जिन्हें मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम उम्मीदवार पसंद नहीं होते, लेकिन एक मोस्टली और अक्सरियत को पसंद करके सबूत देना चाहिए कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी को कबूल करने वाले अफराद हैं। इसलिए ये वक्त संवरने का है, ये वक्त निखरने का है, ये वक्त ताकतवर, पावरफुल और मोस्ट पावरफुल बनने का वक्त है। ऐसे वक्त में जबकि आपके गांव में जितने भी कैंडिडेट और उम्मीदवार हैं, जो भी हो, मैं किसी की ताईद में नहीं हूँ, मैं हर एक मुस्लिम मोमिन की ताईद में हूँ, कलमा खो की ताईद में हूँ। जो भी मेरा भाई होगा, जो मुस्लिम होगा, जो मोमिन होगा,
سے سب پلائی ہوئی دیوار اور آہنی حساب انجام دو. یہی پرچار ابھی یوپی الیکشن میں بڑے بڑے سیاسی لیڈران کے ساتھ علماء کرام بھی کر رہے ہیں. وہاں بھی الیکشن کا وقت ہے اور وہاں بھی لوگوں کو ابھارنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے اور انڈیا امامس کونسل کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کی بستی میں کھڑا ہوں، آپ کی مسجد میں کھڑا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت میں جو کہ آپ کے سنورنے کا وقت ہے، آپ کے نکھرنے کا وقت ہے، آپ کے پھلنے اور پھولنے کا وقت ہے. اور یہ دیکھیے کہ آپ کی جو بستی ہے، اس کی جو آبادی ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے، بے شمار افراد اس میں بستے ہیں اور اس کے اطراف و اکناف میں اتنی آبادی نہیں ہے. جو لوگ سیاست کو لے جاتے ہیں، جو لوگ راحت گردی لے جاتے ہیں، جو لوگ اقتدار کو لے جاتے ہیں، وہ اس کے اہل نہیں ہیں، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں. اگر سیاست کا حقدار ہے، راحت گردی کا حقدار ہے، اگر کرسی کا حقدار ہے، اگر کسی پوسٹ کا حقدار ہے، تو صرف ہمارا یہ پنچایت، ہماری یہ بستی ہے. اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری اکثریت زیادہ ہے، اور جس کی اکثریت ہوگی اور جس کی کثرت ہوگی اور جس کے لوگ بہتار کے ساتھ ہوں گے، اسے سب کچھ دیا جائے گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دو لوگ کی کمیوں کی وجہ سے یا پھر یہ کہ ایک جماعت کی گمراہی کی وجہ سے ہمارا صدر پرچی ایسی چیزوں سے بالکل گمنام ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، یا کہہ لیجیے کہ خستہاری کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اس مرتبہ ہم اپنی صدر پرچی کا شان بڑھائیں گے، اس مرتبہ ہم اپنی صدر پرچی کا چہرہ بڑھائیں گے، اس مرتبہ ہم اپنی صدر پرچی کو بیچیں گے نہیں، اس کو سب خرید غلام نہیں بنائیں گے، اور اس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق سرور اعلان نہیں کریں گے، بلکہ ہم صدر پرچی کے حق میں ہوں گے. اور جو بھی صدر پرچی کا ہوگا، جو اس کی تعین میں کھڑا ہوگا، جو اس کے ڈیولپ کا خواب دیکھے گا، جو اس کو پروگریسنگ میں لے جانے کا خواب دیکھے گا، جو اس کی ترقیات کا خواب دیکھے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کی تعین میں ہوں گے اور ہر طور پہ تعین ہوں گے. زبان سے تعین کی ضرورت پڑے گی، زبان سے تعین کریں گے، ووٹ سے ضرورت کی تعین پڑے گی، ووٹ سے تعین کریں گے، اور کمیونٹی کے ذریعے سے تعین کی ضرورت پڑے گی، ہم کمیونٹی کے دوارا تعین کریں گے، اتحاد کے ذریعے تعین کی ضرورت پڑے گی، ہر طور پہ تعین کریں گے. اس لیے کہ قرآن میں صاف فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی. اے لوگو ایک کلمہ کو مسلمانوں، ایک رسول کو ماننے والوں، انبیاء کو ماننے والوں، فرشتوں کو اور رسولوں کو اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنے والوں، اگر تمہیں امداد کرنی ہو، تمہیں کسی کا ساتھ دینا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کو پاورفل بنانا ہو، کسی کا ہیلپ کرنا ہو، تو پھر نیکی کے تعلق سے کرو، نیکی کے تعلق سے کرو، اچھائی کے تعلق سے کرو، تقوی کے تعلق سے کرو. جو اچھا ہوگا، جو بہتر ہوگا، جو اس صدر پرچی کے لیے بہتر ہوگا، ہم اسے چنیں گے، ہم اسے الیکٹ کریں گے، ہم اسے سلیکٹ کریں گے. اور دوسرا جو جز ہے اس کا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کے کام پہ اکسائے گا، جو کمیونٹی کو توڑنے کے خلاف ہوگا، جو اتحاد کو توڑنے کے خلاف ہوگا، جو یونٹی کے خلاف ہوگا، جو ایک جمعیت کے خلاف ہوگا، جو بے شمار افراد کے خلاف ہوگا، اسے تائید نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو پھر یاد رکھیے ہماری حیثیت داستان کے الطاف کی طرح ہوگی، اور پھر پہلوان کی طرح ہوگی، پھر تمیز کی طرح ہوگی، آسان کی طرح ہوگی. بے شمار افراد ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار موبنچی کے داستان ہیں. تری پورا کا واقعات آپ کے سامنے ہے، اور تری پورا جہاں مساجد جلا دیے گئے، وہاں کے بچیوں کو مارا گیا، وہاں آپ کی ماں، آپ کی بہنیں اور آپ کی دوشیزائیں کے ساتھ ریپ کیا گیا، زنا میں جبر کیا گیا. تو یہ واقعات ہو سکتے ہیں. اس لیے خود کو مضبوط کیجیے، مسلم کو مضبوط کیجیے، مسلم برادری کو مضبوط کیجیے، مسلم افراد کو مضبوط کیجیے، اور خواہش
امیدوار مسلم کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوں گے اور اس کی تائید سورہ روم میں ملتی ہے. سورہ روم کی ابتدائی آیت الف لام میم غلبت الروم. اس کی تشریح اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں تھے تو ایسے وقت میں روم اور فارس کے درمیان جنگ چل رہی تھی. روم اور فارس کے درمیان جنگ چل رہی تھی. رومی جسے اہل کتاب کہتے ہیں. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن پہ توریت کا نزول ہوا ہو یا انجیل کا یا زبور کا. ان تینوں کتابوں کا نزول ہوا انہیں اہل کتاب کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے رومی بھی اہل کتاب ہے. اور اس وقت ان رومیوں کی جنگ فارسیوں کے ساتھ چل رہی تھی. اور فارسی کسے کہتے ہیں؟ جو آگ پرست ہو, جو آگ کا پجاری ہو, جو آگ کو پوجتا ہو. مطلب صاف ہے, خدا کا منکر ہے, رسول کا منکر ہے, آخرت کا منکر ہے, اچھی بری تقدیر کا منکر ہے, اور رسول اور انبیاء کا منکر ہے, اور غیر مسلم ہے. تو ایک طرف غیر مسلم تھی اہل کتاب سے جن کا مذہب ہمارے مذہب سے ملتا جلتا تھا, ان سے جنگ چل رہی تھی. تو جہاں مکہ کے کفار و مشرکین یہ خواہش کر رہے تھے کہ فارس جنگ میں کامیاب ہو جائے, وہی صحابہ کرام محمد کے دیوانے محمد کے شہدائی یہ خواہش کر رہے تھے کہ رومی جو ہے کتاب ہے وہ غالب ہو جائے اور فتح ان کو, نصرت ان کو ملے, تائید ان کی ہو. ایسے وقت میں ہوا یہ منشاء خدا یہ ہوا, مقتدر خدا یہ ہوا کہ وہ رومی جس کو صحابہ چاہ رہے تھے جیت جائے وہ ہار گئے, وہ شکست خوردہ ہو گئے. اس میں تمام صحابہ مغموم ہو گئے, تمام صحابہ افسردہ ہو گئے اور سب غمی کے عالم میں آ گئے. اور وہ جو کفار مشرکین جو فارس کو جتانے کے خواہش مند تھے سب خوش ہونے لگے کہ تمہارے وہ بھائی رومی وہ ہار گئے, وہ شکست کھا گئے. اور انہوں نے ایک بدفعلی بھی, بدشگونی بھی, اور کہا جس طریقے سے آج ہمارے فارسی بھائی جیتے ہیں اسی طریقے سے کل تم پہ ہم فتح یاب ہوں گے اور تمہارے یہاں سے صفایا کریں گے. ایسے وقت میں اور صحابہ کرام ٹوٹ گئے. جب صحابہ ٹوٹے, جب صحابہ کو رنج ہوا, جب صحابہ کو افسوس ہوا, جب صحابہ کا دل مکروم ہوا, تو ایسے وقت میں ان کی دل جوئی کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی کا سامان ان کے سامنے لانے کے لیے اللہ قرآن سے آیت اتارا الف لام میم غلبت الروم. اللہ کہہ رہا میرے صحابہ ناخوش مت ہونا, میرے صحابہ افسردہ مت ہونا, میرے محبوب کے سپاہی, میرے محبوب کے دیوانے, میرے محبوب کے شہدائی, تم مغموم مت ہونا, تم دل مت چھپا لینا, دل چھوٹا مت کرنا, بلکہ یہ جو ان کو خوشی ملی ہے, ابھی جو جیت ملی ہے, یہ عارضی جیت ہے, یہ پائیدار نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی جس میں میرے دیوانے تیرے رسول کے دیوانے کامیاب ہوں. فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم, روم مغلوب ہو گئے, رومی مغلوب ہو گئے. کہاں مغلوب ہے؟ فی ادنی الارض, قریب کے زمین میں, قریب کے ملک میں وہ مغلوب ہو گئے. اور پھر فرمایا وَهُمْ فِي غَلَبِهِمْ, ان کے مغلوب ہونے کے بعد, ان کے ہارنے کے بعد, ان کے شکست کھانے کے بعد یہ ہوگا سَيَغْلِبُونَ, انقریب وہ غالب آئیں گے, انقریب وہ جیتیں گے. اور اللہ نے جیتنے کا وقت بھی متعین کر دیا. فرمایا فِي بِضْعِ سِنِينَ, بِضْع یہ 3 سال سے لے کے 9 سال تک کی مدت کو کہتے ہیں. جو علماء کرام ہیں, طلباء حضرات ہیں, وہ جانتے ہیں. فی بضع سنین, 3 سال سے لے کے 9 سال کی مدت میں آپ کے رومی بھائی فتح یاب ہوں گے, وہ جیتیں گے. اور قریب ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ پھر فرما رہا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ کی حکومت پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہوگی. اور پھر فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, جس دن رومی جیتیں گے اس دن تمام مومن خوش ہو جائیں گے, تمام صحابہ خوش ہو جائیں گے, تمام محمد کے دیوانے کے چہروں پہ فرح و انبساط کی لہریں دوڑیں گی. اور یقیناً یہ خوشی اس وقت ملی جب تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو وہاں ایک ساتھ دو خوشی ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی اور ساتھ ہی دوبارہ جنگ ہوئی رومیوں
قرآنی ہیں، ہم حدیثی ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کے راز اناتے ہیں، ہم صبح شام کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر والے ہیں، عمر والے ہیں، عثمان والے ہیں، علی والے ہیں، حیدر کرار والے ہیں۔ جب ان صحابہ کے ماننے والے ہم ہیں تو ان جیسے خیالات کہاں چلے گئے، ان جیسے نظریات کہاں چلے گئے، ان جیسی سوچ کہاں چلی گئی، ان جیسے عقائد کہاں چلے گئے؟ جبکہ ان کی سوچ تھی اہل کتاب کو جتایا جائے، مسلمان کو جتایا جائے اور کفار مشرکین کو ہرا دیا جائے۔ آج ان لوگوں کی جنگیں جہاں ایک طرف یہ مومن حضرات ہے، ایک طرف کافر حضرات ہے، ایسے وقت میں اگر ہم کہیں کہ ان کو جتا دیا جائے، کیا صحابہ کے خلاف ہم نہیں اتریں گے؟ کیا قرآن کے خلاف ہم نہیں اتریں گے؟ ہم قرآن کے خلاف اترنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے غجور نوجوانوں، اس بستی کے غجور افرادوں ہوشمندی کے ساتھ کام کیجیے گا اور بالکل دانائی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ کام کیجیے گا۔ جو آپ کا ہوگا مسلم کمیونٹی اسے سپورٹ کرنے کی پوری اور کوشش کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہمارا یہ سپورٹ بچی اپنی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ میں نے شروع میں ہی وقت لیا تھا، اس لیے اگر زیادہ وقت ہوا ہو اس وقت بھی معذرت